آپ برہمن ہیں جو لوگوں کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. مطلب آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا سنیں؟ نہیں، وہ بہت زیادہ ہائی پہ آپ جا رہے ہیں. ہماری ریاست ہمارے فائدے کا کام کرتی ہے یا محض بعض لوگ اپنے فائدے کا کام کرتے ہیں؟ That's very true. یہ ساری کی ساری دلیل صرف اس بات کی ہے کہ عرفان اصغر صاحب ایک برہمن ہیں، یہ فیصلہ کریں گے کس کو کیا سننا ہے. نہیں، it's not like that. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب فریڈم آف اسپیچ جہاں پہ آتی ہے اس کا بھی تو بے دریغ استعمال ہوتا ہے نا. اب ہر بندہ جرنلسٹ بن گیا ہوا ہے، ہر بندے نے کیمرہ پکڑ لیا ہوا ہے، ہر بندے نے یوٹیوب چینل کھول لیا ہوا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ریٹنگز کے چکر میں ہے اور اس میں آئی بالس کے چکر میں ہے. اس میں اس نے یہ دیکھ لیا کہ ایک سوچ ہے کہ اس سوچ پہ آپ کو زیادہ لائکس مل رہی ہیں، آپ کو زیادہ کلکس مل رہے ہیں، آپ کو زیادہ جو ہے وہ اپریسیشن مل رہی ہے، زیادہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں. آج کل وائرل سب تو زیادہ بڑی چیز ہے نا، ریٹنگز نہیں، وائرل ہونا چاہیے تو وائرل ہو رہی ہیں چیزیں. اور کس کانٹینٹ پہ ہو رہی ہیں، اس کانٹینٹ کا نیشنل انٹیگریٹی کو امپیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، پرسنل انٹیگریٹی کو امپیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. میں صرف پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر ابراہیم الحق نے کسی کو کہہ دیا تو اس پہ بھی ابو شاہین صاحب نے اپنی شادی کا ذکر کر دیا تو وہ بھی رپٹ پہ گیا. یا آج کل وہ آفتاب اقبال صاحب اور وہ سہیل احمد صاحب کا آپس کا جو تھوڑا سا وہ کڑکا چل رہا ہے تو اس پہ بھی ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اس پہ اپنی ویڈیو بنانی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، چیزیں کرنا ہے. وہ جو سارے امپیکٹس ہیں، فریڈم آف اسپیچ جو ہے یہ تو کیا ایگزسٹ کرتی ہے فریڈم آف اسپیچ. میرا اس میں ایک بہت ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یار آپ فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا وہ برنگس سو مچ آف رسپانسبلٹیز ایز ویل. آپ نے کوالیفائی کرنا ہے، ہر کسی کو فریڈم آف اسپیچ نہیں ہونی چاہیے. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کچھ اور کلیکشن آف ورڈز کے ساتھ بات کرتا ہوں، اپنی والدہ کے ساتھ کچھ اور کلیکشن آف ورڈز کے ساتھ بات کرتا ہوں، اپنے بیگم کے ساتھ کچھ اور کلیکشن آف ورڈز، ایک ہی سٹوری ٹیلنگ، ایک ہی واقعہ. اپنے بچوں کے ساتھ کسی اور کلیکشن آف ورڈز کے ساتھ وہی واقعہ میں بیان کر رہا ہوتا ہوں. میں جو بیگم کے ساتھ بات کرتا ہوں اس ٹون میں اپنے بچوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، اپنی ماں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. فریڈم آف اسپیچ کہہ کے وہ ایک جملہ، ایک نعرہ بنا کے اسی لگے گئے ہیں، کوئی رسپانسبلٹی، کوئی چیز نہیں، کوئی کچھ نہیں. جو جہاں پہ کہیں ابا جی ٹوکتے ہیں یا اماں جی ٹوکتے ہیں کہ بیٹا تو ابا سے کس ٹون میں بات کر رہا ہے. آج کل تو والد کا ایک اور ہی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ہو از اے فادر. لیکن یہ ایک چیز جو ہے، میں اس سائڈ پہ نہیں جا رہا، لیکن یہ ایک چیز فریڈم آف اسپیچ کو کیوں اتنا آپ نے ایلیویٹ کر دیا. برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں، میں بالکل برا نہیں مانوں گا. یا ہماری دوستی میں بھی کوئی خلل نہیں آئے گا. آپ برہمن ہیں جو لوگوں کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. تو پھر فریڈم، یہ جو آپ کی ساری دلیل ہے یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری دلیل صرف اس بات کی ہے کہ عرفان اصغر صاحب ایک برہمن ہیں، یہ فیصلہ کریں گے کس کو کیا سننا ہے. نہیں، it's not like that. بھائی آپ اور کیا ہے، یہ اور کیا ہے؟ نہیں، آپ خود ہی فرما رہے ہیں، آپ نے پورے کا پورا آرگومنٹ اس پہ عرفان بلڈ کیا. ہاں بالکل صحیح. آپ پورے کا پورا آرگومنٹ جو ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آرگومنٹ کیا ہے. مطلب آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا سنیں. نہیں، وہ بہت زیادہ ہائی پہ آپ جا رہے ہیں. نہیں، اور کیا ہے اس کا اور کیا ہے مطلب؟ یہ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر پنکو ببلو جو ہے کھڑا ہو کے کسی کو ایک تو یہ آپ نے پنکو ببلو کہہ کے لوگوں کی توہین نہیں فرما رہے آپ. اس میں نہیں، مسئلہ یہ ہے عرفان پہلے اپنے ذہن سے یہ بات نکالیں. ایک لائن تو آپ نے ڈرا کرنی ہے نا. ایک سیکنڈ، آپ کا اگر بچہ آپ کو آ کے کوئی بات کرنا کر دے گا تو اس کو کہیں گے یار بیٹا ابھی آپ پہلے اپنے ذہن سے نا یہ بڑے چھوٹے کا تصور نکالیں. اچھا، یہ کمتر اور برتر ہونے کا نا تصور نکالیں. ایک سیکنڈ، یہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ہے نا. آپ 25 کروڑ میں ہیں یا پہلے ہیں؟ 25 کروڑ میں ہی شاید ہیں. ہم 25 کروڑ میں ہی ہیں نا اس میں. ہاں ٹھیک ہے. اس میں یعنی ایسا شخص ہے کہ جو آبادی میں نمبر 1 کوئی ہے اور کوئی 25 کروڑویں نمبر پہ ہے. حبیب اکرم 25 کروڑویں نمبر پہ ہے اور عرفان اصغر صاحب جو ہیں وہ پہلے نمبر پہ. کیا اس طرح ہم نے درجہ بندی کرنی ہے؟ بالکل بھی نہیں کرنی. ہم نے یہ سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے. کیا جس طرح آپ مثال فرما رہے تھے، میں آپ کی فصاحت و بلاغت کی داد دیتا ہوں، لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح اپنے والد سے آج بات کرتے ہیں، کیا آپ کے والد اپنے والد سے مختلف انداز میں بات نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے. یہ عہد بعہد رونما ہونے والی تبدیلی ہے. مطلب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اس عہد کو روکنا چاہتے ہیں، آپ تاریخ کے پہیے کو روکنا چاہتے ہیں.
آپ کیا ہیں؟ آپ خدا ہیں؟ نہیں، تاریخ کا پہیہ تو بالکل نہیں رکے گا، کہیں پہ بھی نہیں رکے گا. لیکن میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں نا. تو ابھی آپ اگر ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ CNN دیکھتے ہیں، وہاں پہ ایک اور اسٹوری چل رہی ہے. BBC دیکھتے ہیں، اسی کو کسی اور طرح سے نیٹنگ ہو رہی ہے. الجزیرہ دیکھتے ہیں، کسی اور طرح سے نیٹنگ ہو رہی ہے. آپ اگر دیکھتے ہیں وہاں پہ ابھی ہارورڈ کی جو اب تصویریں آتے ہیں، وہاں پہ کسی اور طرح سے نیٹنگ ہو رہی ہے. یہ جو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ جناب ہم سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ چیزیں بند ہوں گی، ارے وہ بھی سوچ رہے ہیں. جو فریڈم آف اسپیچ ہمیں سکھاتے تھے وہ بھی اب ڈیجیٹل میڈیا کو روک رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ بھی کر رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں جو چیز نہیں سمجھی جا رہی وہ یہ ہے. اب یہ دنیا دیکھیے کہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے. ہم دنیا ہمارے ملک نہیں، ہمارے ملک میں یہ پسماندہ سطح پہ جلدی شروع ہو نہیں، جلدی دیکھیے اس دنیا میں جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں، جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں یا 90s میں جو پیدا ہوئے ہیں، وہ بچے آپ سے حساب مانگ رہے ہیں. وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریاست ریسپانسو ہے، ہماری ریاست ہمارے فائدے کا کام کرتی ہے یا محض بعض لوگ اپنے فائدے کا کام کرتے ہیں. ہماری ریاست میں جو پابندی ہے یہ کیوں ہے؟ جو چیزیں آپ نے اور میں نے نہیں سوچی تھی. اچھا یہ بات میں پہلے کر چکا ہوا ہوں، جو 71 کا اور آج کے دور کی میں نے بات کی ہے، تو میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ بچے یہ ٹائم نہیں بھولیں گے. آج کا جو نوجوان ہے شاید خاموش تو ہو جائیں گے لیکن یہ وقت نہیں بھولیں گے. وہ بھی ہماری وجہ سے کہ ہم بیچ میں ایک جنریشن موجود ہے، بفر زون شاید موجود ہے، ایک بفر زون کا رول پلے کر رہے ہیں. ہاں بفر زون موجود ہے، اور اس بفر زون نے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونا ہے. کتنی دیر چل رہا ہے. ہاں آپ اس بات کو یہ دیکھیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگوں میں پاکستان کے اندر، آپ نے یہ سوال اٹھایا، مجھے پتا ہے آپ کے خیالات تھوڑے سے الگ ہیں. یہ ہمارے پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ لوگ ریاست کے اوپر سوال کیوں نہ اٹھائیں بھائی. اچھا بھائی یہ ریاست آپ کی ہے یا میری ہے؟ ہم سب کی ہے نا. سب کی. تو جب ہم سب ایک جگہ رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، تو صرف آپ کی مرضی سے کیوں رہیں؟ جب آپ ہمیں کہتے ہیں قربانی آپ دیں، ہم جب آپ قربانی ہم کیوں دیں؟ باقی سارا کچھ جو ہے وہ ڈیسائیڈ آپ کریں گے، قربانی ہم دیں. تو اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ نے ہم سے قربانی مانگنی، ہمیں بتائیں کہ کیوں مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور اس کے اگینسٹ کیا ہوگا. اچھا جب آپ کا اگر میں دیکھیے سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے، سادہ انداز میں، چلیے بھدے انداز میں، یہی سوال ہی تو پوچھ رہا نا آپ سے. ٹھیک ہے، آپ وہ سوال کا جواب دے دیں. اچھا اگر آپ سوال کا جواب نہیں دے پا رہے تو غور کریں، پھر آپس میں بیٹھیں، لوگوں سمجھے، بھائی سمجھے، نئے حالات کو سمجھیں. بھائی ریاست کے پرانے ڈھانچے، امریکہ میں اس کو چیلنج ہو گیا، آپ پاکستان میں بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہیں؟ یہی تو میں اسی پہ تو آ رہا ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ تو امریکہ میں بھی چیلنج ہو گیا. وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ چیلنج نہیں ہو رہی، وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ چیلنج نہیں ہو رہی. وہ وہاں پہ وہ معاملہ پاکستان جیسا نہیں ہے. وہاں پہ دیکھیے دنیا بھر میں جو پڑھے لکھے لوگ، دنیا بھر کی یونیورسٹیز، دنیا بھر کی ترقی یافتہ ریاستیں، وہ اس علم اور خبر کی جو مساوات بنی نوع انسان میں پیدا ہوئی ہے اس کو اپنے اندر سمو رہے. آپ اس کی مثال دیکھیے. سب سے جو روایت پسند معاشرہ تھا وہ برطانیہ، ٹھیک ہے. آج وہاں پہ ایک رشی سناک نامی شخص وزیر اعظم ہے، اور وہاں پہ برطانیہ میں کسی کو اس کی نہ مذہب پہ پرابلم ہے، نہ اس کے کسی اور چیز پہ، رنگ پہ پرابلم ہے. ہاں اعتراض ہے تو اس کی کارکردگی پہ. براک اوباما ڈیلیور کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. براک اوباما آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ جیسے ملک میں براک اوباما، جہاں کالے اور گورے کی لڑائی ایک صدیوں پرانی لڑائی ہے، وہاں براک اوباما جو ہے صدر بن جاتے ہیں. اس کے بعد کملا ہیرس، ایک انڈین نژاد خاتون کی بچی، وہ نائب صدر بن جاتی. دیکھیے دنیا بھر میں جو جب سچویشن آتی ہے تب ٹیسٹ ہوتا ہے نا. ابھی یہ سچویشن آئی کہ آپ کو جو ایلائز بننا ہے، آپ کو اسرائیل کا ایلائز بننا ہے یا اس کا بننا ہے، وہاں یہ سچویشن آئی. اس وقت تو ایک اسموتھ سیلنگ، اس وقت جو ہو رہا ہے وہاں پہ، اس وقت جو سچویشن ہے، یہ تو آپ اس وقت جو پابندیاں لگ رہی ہیں، یہ جو آج ہو رہا ہے نا، یہ آج ہو رہا ہے نا، یہ آج کیوں پوری دنیا میں کولمبیا یونیورسٹی جیسے اداروں میں لوگ اٹھ رہے ہیں. اچھا ہارورڈ تک آپ دیکھیے کہ یہ کام تو 80 میں بھی ہوا تھا. 80 میں ایک پوری تحریک چلی تھی، انتفاضہ.
ٹھیک ہو گیا. اور اس سے کہیں زیادہ خونخوار تھا اسرائیل. آج کیا ہوا ہے؟ آج علم اور خبر کی مساوات نے آپ کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا ہے. امریکہ میں بیٹھا ہوا جو ایک ہیٹی سے تعلق رکھنے والا شخص ہے اس کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا ہے, جس کا کوئی پولیٹکس سے گلوبل ایشو سے گلوبل سے تعلق نہیں تھا اس میں. یہ ہے, لیکن وہ سارا یہ مساوات جو ہے اب پرانے جو جھگڑے ہیں, پرانی جو ریاست کے جو پرانے سٹرکچرز ہیں وہ بھی تو ریزسٹ کریں گے نا. بالکل صحیح. وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھو تم ریاست قومی مفاد. آج دنیا میں قومی مفاد اور نیشنل انٹرسٹ ایک بے معنی لفظ بن چکے ہوئے. سیڈ پارٹ آف اسٹوری بٹ یس ٹرو. اور میرا خیال یہ ہے, یہ نا مجھے لگتا ہے گفتگو جو ہے نا وہاں پہ داخل ہو رہی ہے جہاں پہ نا پھر مار پڑتی ہے. اچھا تو میں نا ایک مشورہ ضرور دینا چاہتا ہوں ہمارے سب لوگوں کو. اچھا وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے قومی مفاد کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ قومی مفاد کیا ہے, ایک نئی ریاست نئی دنیا کیا ہے, تو ان کے لیے میری درخواست ہے 2 کتابیں پڑھ لیں. اللہ. ایک کتاب, دونوں کتابوں کا مصنف ایک ہی, مصنف کا نام ہے ہنری کسنجر. ایک کتاب ہے ورلڈ آرڈر. چلیں وہ ذرا بڑی کتاب ہے آج کل کے لحاظ سے, اس کا آخری چیپٹر ہے کوئی 35-36 صفحوں کا. کم از کم وہ پڑھ لیں, کم از کم وہ ضرور پڑھ لیں. ٹھیک ہے, دی ورلڈ آرڈر. ہاں دی ورلڈ. اور دوسری کتاب ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ 2 صرف کتابیں, اور وہ جو ہے بالکل ایک سمجھیے کہ 70-80 صفحے کی کتاب ہے. یہ 2 کتابیں خدا کا نام ہے پاکستان کے ہر پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں, پاکستان کے NDU میں, اور جہاں جہاں اسٹریٹجی نئی دنیا کے بارے میں کچھ پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ یہ کتابیں ضرور پڑھائی جائیں. اور اگر میرے پاس وقت نہیں ہے, میں اپنے دوسرے سلسلے میں بھی مصروف ہوتا ہوں, ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میں کوئی ترجمہ کروں تو شاید میں ان 2 کتابوں کا ترجمہ کروں. ضرور کروں. بلکہ یہ اگر خاص طور پر آپ نے بتایا کہ ورلڈ آرڈر کے لاسٹ 35-40 پیجز, اور یہ دوسری والی جو ہے ویسے ہی زیادہ بڑی نہیں ہے کتاب اس میں, تو آئی تھنک یہ تو ہمت کرنی چاہیے. جن کو زیادہ انگریزی اچھی آتی ہے وہ پڑھ لیں. اچھا, جو انگریزی میں تقریریں کرتے ہیں ان کو وہ پڑھ لیں. بالکل صحیح ہے اس میں.